مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ اب بندہ کبھی کسی پہ اعتراض کرتا ہے، کبھی کسی پہ اعتراض کرتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی تو میرے لیے سید کیا ہے؟ نبی اللہ سے مانگتے رہے کہ مالک یہ امت ہمیں دے دے، امت مانگتے رہے، پھر اپنا تاج دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ تاج نبوت لے لے اور ہمیں اس امت کے جو نبی ہیں ان کو امتی بنا دے۔ اب یہ نبی بھی خواہش کرتے رہے اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تو اتنی مرتبہ اللہ سے کی بارگاہ میں سوال کیا کہ جب اس امت کی شان پڑھتے ایک سے بڑھ کر شان تھی تو بار بار کہتے مالک کی امت مجھے دے دے، تو اللہ پاک فرماتا کہ موسیٰ یہ تلک امت احمد، یہ امت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، یہ امت احمد ہے۔ آپ کو جواب دے اوپر کہ آپ کو کیا لگا ہے، کیا ان کو ایک کام تھا آپ کو دو لاتی، کہ آپ کی ایک زمانہ میں ان کی آدھی زبان تھی، کہ آپ کی دو ٹانگیاں ان کی تین ٹانگیں تھی، آپ کی چار ہو گئی ہیں، تو آپ میں یہ اضافہ ہو گیا ہے تو آپ کو یہ شان مل رہی ہے؟ کیا تم ان سے زیادہ عبادت کرتے تھے اور پوری ساری رات کھڑے ہو کے تم عبادت کرتے ہو تو تمہیں یہ شرف مل رہا ہے، تمہیں یہ مقام مل رہا ہے، تمہیں یہ عزت مل رہی ہے؟ نہیں، یہ تمہارے منہ کی وجہ سے عظمت نہیں ہے، یہ آمنہ کی نام کی وجہ سے عزت و عظمت ہے۔ بے شک، اس لیے اللہ جل وعلا سے جب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ایک شان پڑھ کر تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تلک امت احمد، یہ امت احمد ہے۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ ایک اور شان پڑھتے کہتے مالک یہ امت مجھے دے دے، تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ بھی امت مصطفیٰ ہے۔ پھر ایک اور شان پڑھی کہا یہ دے دے گا، یہ بھی امت مصطفیٰ ہے۔ پھر ایک اور شان پڑھی کہا یہ دے دے گا، یہ بھی امت مصطفیٰ ہے۔ پھر ایک اور شان دیکھی کہا یہ امت دے دے گا، یہ بھی امت مصطفیٰ ہے۔ پھر ایک اور شان دیکھی پھر کہا یہ بھی امت مصطفیٰ ہے۔ پھر ایک اور شان دیکھی پھر کہا یہ بھی امت مصطفیٰ ہے۔ پھر ایک اور شان پڑھی کہا یہ دے دے گا، یہ بھی امت مصطفیٰ ہے۔ پھر ایک اور شان پڑھی کہا مالک یہ امت دے دے، کہا موسیٰ فیصلہ ہو چکا ہے یہ بھی امت مصطفیٰ ہے۔ جب دیکھا کہ 9 بار اللہ سے سکی ہے اور 9 بار 9 شانوں والی یہ امت مصطفیٰ ہے، اللہ تو دیتا نہیں، تو کہا پھر مالک یہ کر لے تاج موسیٰ لے لے اور محمد کا غلام بنا دے۔ دیکھو نا اعلیٰ حضرت ایسے نہیں بول رہی اے وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، اے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، تم تو بن مانگے تمہیں اللہ نے اپنا یاد دیا، بن مانگے جو امت دی ہے۔ اور اتنی شان والی امت، اتنی شان والی امت ہے کہ سارے نبیوں کی امتیں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخلہ ہو جائے۔ تمہارے منہ میں کیا لگا ہے؟ اللہ نے حرام فرما دیا ہے کہ کسی نبی کی امت میرے یار کی امت سے پہلے جنت میں نہیں جا سکتی، سب سے پہلے حضور جنت میں جائیں گے اور امتوں میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جائیں گے۔ تو پھر ہم کس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، کس بات پہ توڑتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم توڑیں؟ ہمیں تو جو ملا ہے نسبت مصطفیٰ سے ملا۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم تو خیر امہ، تم بہتر امت ہو۔ کیوں؟ تمہیں کیا لگا ہے؟ میرے نبی کی امت، میرے مصطفیٰ کی امت ہو، تمہیں میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے اب ساری امتوں میں سے یہ امت حضور اعلیٰ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عبادت بڑی کر کے حضور اعلیٰ ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے سارے نبیوں کی امتیں ایک طرف ہے اور آمنہ کے لال کی امت ایک طرف ہے۔ اس لیے ذات محترم آپ نے آپ کو پہچانو، یہ بے ادبیاں چھوڑ دو، یہ اعتراضات چھوڑ دو، یہ کیچڑ اچھالنے ختم کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور آپ کو ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے اپنا محبوب دے دیا ہے۔ ہمارے شہر صاحب میں مطلب اللہ کوئی کسی کو محبوب بھی دیتا، کہ محبوب بھی ایسے جن کے صدقے سب کچھ بنایا، جن کے صدقے ساری بہاریں ہیں، اللہ نے وہ محبوب ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر اس خوبصورت انداز میں شاعر نے یہ شعر کہا ہے
اور مجھے یاد ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ استاد العلماء حضرت علامہ قاری صاحب حسین نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ شاید انہوں نے بھی اس کو پڑھا ہو، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، اور ملگے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور بھی کچھ چیزیں دیجیے، اسے حضور مل گئے اسے سب کچھ مل گیا، جسے آمنہ کے لال مل گئے اسے سب کچھ۔ آپ دیکھو بندہ کبھی حدیث آپ پڑھ کے دیکھو نا، اتنا بڑا گناہ گار بندہ آپ کو نظر آئے گا، لیکن حضور کی رحمت آ جائے گی، اور اللہ جل وعلا وہ گناہ کی کٹھنیاں لے کے بھی آیا ہوا ہو، اور آیا ہے حدیث پاک میں موجود ہے کہ کوشش ہوگی کروڑ ہاں گناہ کیے اس نے، لیکن ہے حضور کا امتی، چکا ہے اللہ پاک نے دھو دیا، صاف کر دیا ہے۔ یا پہلی امتوں کے لیے یہ تھا یہاں پر ماتھوں پہ لکھ دیا جاتا تھا اتنا جرم کیا اس نے، کتنی سختیاں تھیں، لیکن حضور کے صدقے پردے بھی ہیں، اور پھر وہ چکتا ہے اللہ پاک ایسے دھو دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ وجہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے بیان ہو، کسی کے بات پہ کان نہ رکھو، کوئی بولتا ہے تو کوئی یہ نکما ہے، یہ کمینہ ہے، یہ بگڑا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ امتی کسے کہتی ہیں، اسے پتہ ہی نہیں غلام کسے کہتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس نعمت کی قدر ہی کوئی نہیں، یہ بے قدرہ ہے، اسے قدر ہے انہیں پوچھو۔ کچھ وہ کہتے ہیں اگر حضور ہوتے نا تو حضور کو چلنے ہی نہ دیتے، ہم آپ لوگ کو اٹھا کر رکھتے، آپ کو زمین پہ بھی نہ آنے دیتے۔ جنہیں قدر تھی تو قدر والے ہوتے ہیں، اس لیے میں مشورہ دے رہا ہوں کبھی بھی نہ بولنا، بس شکریہ ادا کرنا۔ کیا کہا؟ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ساری عزتیں ہیں، ساری شانی ہیں، سارے مقام ہیں، سارے مرتبے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یوں کہا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، اور تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ مالک ہمیں ہر گھڑی ہر لمحہ زندگی کے آخر میں تک ہمیں بھی اور ان نسلوں کو بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام اور دین مدین کا کامل خاتم بنائے۔ اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ محمد وقاص الوری صاحب جو ماشاءاللہ پورے ٹائم پہ تشریف لے آئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ملفوظات حسنہ سے ہم سارے مستفید ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ ہمارے سامنے گفتگو شروع کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی محبت مزید محبت کا اظہار کرتے ہوئے میرے نعرے کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، ہمارے